نماز میں قیام کے دوران ہاتھوں کو کیسے باندھا جائے گا اور کہاں پر باندھا جائے گا؟ کیا ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے؟ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو سیکھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ قیام میں اس انداز میں کھڑے ہونا جس میں ادب، عاجزی اور فرما برداری کا اظہار ہو، یہ فرض ہے۔ ایسے طریقے سے کھڑے ہونا جس میں ادب، عاجزی اور فرما برداری کا اظہار نہ ہو تو اس سے نماز ناقص رہ جائے گی۔ تو اسی ادب، عاجزی اور فرما برداری کے اظہار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں خود بھی ہاتھ باندھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو دیکھا، سیکھا اور امت کو سکھایا۔ قیام میں ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے سنت سے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 2، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 3، سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں جن میں یہ تینوں طریقے بیان ہوئے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 756۔ حضرت ابو جحیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر پھر اسے ناف کے نیچے باندھ لینا اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ سنت ہے۔ تو جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیز کو سنت قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا اور سیکھا ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 757۔ جریر ضبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کلائی سے پکڑ لینا، پھر اسے جہاں انسان راحت کے ساتھ بے تکلف رکھ سکے تو رکھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سینے اور ناف کے درمیان کسی جگہ پر بھی جہاں بھی انسان راحت کے ساتھ رکھ سکے وہاں رکھ لے۔ تو یہ طریقہ بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا، تو یقیناً انہوں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کو دیکھا تو انہوں نے اس طرح نماز ادا کی۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 758۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی سے پکڑ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھ کو ایک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پکڑ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس عمل کو سنت قرار دے رہے ہیں تو اس بات کو یقین ہے کہ یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اسے سیکھا اور پھر اسے امت تک پہنچایا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 759۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اسے اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ تو اب 3 طریقے جو سنت میں بیان ہوئے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ کے اسے ناف کے نیچے باندھ لینا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کلائی سے پکڑ کر پھر جہاں راحت کے ساتھ انسان اسے ناف کے اوپر رکھ سکے وہاں رکھ لے۔ ایسی صورت میں جب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا جائے گا تو اس کو اگر ناف کے نیچے رکھنے کی کوشش کریں گے
تو اس میں بھی تکلف اور دقت ہوگی، اور اگر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر پکڑ کر سینے پر رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی دقت ہوگی۔ تو اس میں راحت یہی ہے کہ اسے پھر ناف کے اوپر رکھ لیا جائے اور یہیں پر یہ راحت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور انسان ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے سینے پر رکھا جائے اور ادب کے ساتھ انسان کھڑا ہو جائے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے وضاحت کے ساتھ سنت میں بیان ہوئے۔ ایک چوتھا طریقہ بعض لوگوں نے خود احادیث کی تشریح کر کے ایک چوتھا طریقہ بھی سمجھا ہے، وہ یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، تو اب انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ دیکھو جی ہاتھ تو کہنی تک ہوتا ہے، تو جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک ایسے رکھ لیا جائے، ایسے رکھ کے اب اسے پھر حدیث میں الفاظ ہیں کہ سینے پر باندھ لیتے، تو اب جب اس کو سینے پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان کو تھوڑا اکڑ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تکلف دقت کے ساتھ تھوڑا اکڑ کر۔ تو یہ طریقہ چونکہ صحابہ کرام سے بھی نہیں ہے کہ پورے ہاتھ کو کہنی تک رکھنا، اور نہ ہی اس کا کوئی صحابہ کرام سے یا تابعین سے کوئی روایت موجود ہے، صرف ظاہری ترجمہ خود اب تشریح کر کے یہ طریقہ سمجھا گیا ہے لوگوں کی طرف سے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو طریقہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لیا جائے، یا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی سے پکڑ کر ناف کے اوپر رکھ لیا جائے، یا پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سینے پر رکھ لیا جائے، اس میں دقت اور مشقت بھی نہیں ہے اور ادب کا اظہار بھی بطریق احسن ان تینوں طریقوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ ہمیں نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاملے میں اہل ایمان کا آپس میں بحث مباحثہ کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ تینوں طریقوں میں ادب اور عاجزی کا اظہار بھی موجود ہے اور یہ تینوں طریقے احادیث میں سنت میں بیان بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے آپس کے اختلافات کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ ہمیں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست